ایک آدمی فون کرتے جب میرے بارے میں بتایا, میں نے کہا جی آپ انسان ہیں. واہ خوب ہنسا. میں نے کہا 2 ٹانگیں 2 ہاتھ 2 آنکھیں. کہتے آپ بہت فنی ہے. میں نے کہا فنی کیا, آپ سوال ہی ایسے آپ میرے بارے میں بتائیں. ارے بھائی میں جادوگر ہوں, آپ کی خالی آواز سن کے میں آپ کو سب کچھ بتا دوں. عمران خان صاحب دوبارہ گرفتار نظر ہوتے آ رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. گرفتاریاں ختم ہوگی. یہ کوئی سوال ہے مجھ سے پوچھنے کا؟ میں پارلیمنٹیرین ہوں, کوئی پیاز ٹماٹر بیچتی ہوں. الیکشن اکتوبر 2023 میں نظر آ رہے ہیں آپ؟ کرنے پڑیں گے, ان کو مجبوری ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا ہے لہو قلم تیرے ہیں. السلام علیکم ویورز, میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج میرے ساتھ موجود ہیں میڈم لالا رخ. سائیکک ریڈر ہیں, پامسٹ ہیں, آپ ان کو جانتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. ان کا بہت شکریہ آج انہوں نے وقت دیا. میڈم السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سٹارٹ کیا, اور ہم سب کو اللہ کے نام سے ہر چیز کو سٹارٹ کر لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہوں, اللہ کا کرم شکر ہے. ماشاءاللہ. میڈم جو ملک میں سیاسی صورتحال چل رہی ہے, میں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ کی وہ پریڈکشن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. ہر کوئی بات کر رہا ہے اس متعلق. آپ نے جب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے, ہر کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ کوئی پریڈکشن دے نہیں رہا تھا کہ عمران خان گرفتار ہوں گے نہیں ہوں گے. آپ نے سب سے پہلے تو کہا کہ عمران خان صاحب گرفتار بہت مشکل ہے کہ نظر آ رہے ہیں کہ مجھے گرفتار ہو جائیں. پھر آپ نے اسی کے ساتھ ایک بات کہی تھی کہ اگر ہوئے بھی تو 2 دن میکسیمم پھر باہر آ جائیں گے. یہ میڈم اس پریڈکشن کے بارے میں بتائیں, کیسے آپ نے یہ پریڈکشن دی؟ یہ بہت بڑی پریڈکشن تھی. دیکھیں, پریڈکشن کوئی بھی بڑی چھوٹی نہیں ہوتی. میں سب کو یہی بات سمجھاتی ہوں کہ آج بلکہ میں اپنی خالہ کو سمجھا رہی تھی, بتا رہی تھی تھوڑا سا, کہ یہ ایک آواز ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے گفٹ ہے, اور یہ میرے ساتھ 40 سال سے چل رہا ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, میں نے بہت لوگوں کی پریڈکشنز کی ہیں, اور جو بھی کہتی تھی ان کے ساتھ ہو جاتا تھا, سچا تھا. اور بڑے بڑے پولیٹیشینز, مووی میکرز, ایکٹرز, ایکٹریسز میرے پاس آتے تھے پوچھنے کے لیے, مگر میں نے کبھی اس کا معاوضہ نہیں لیا تھا. ابھی جب یہ میرا کام سٹارٹ ہوا تو میں نے اس کی ایک فیس بھی رکھی, اور میں نے اللہ سے پوچھ کے رکھی کہ اللہ میاں میں کیا اب اس عمر میں, کیونکہ میں ریٹائر ہو چکی ہوں اور میں اپنے بچوں پہ بوجھ ہوں, کیا میں اس کا معاوضہ لے سکتی ہوں؟ مجھے ہاں کی آواز آئی. یہ جب آپ کوئی سوال کرتے ہیں مجھ سے تو مجھے پیچھے سے ایک آواز آتی ہے, دیٹس کالڈ پریڈکشن. اوکے, یہ سائیکک ریڈنگ کیا ہوتی ہے بیسیکلی؟ اچھا دیکھیں, اللہ نے کہا کہ میں نے آپ کو مٹی سے بنایا, ٹھیک ہے, اور پھر آپ کے اندر میں نے روح پھونکی. وہ مٹی کے اندر جب روح پھونکی تو اس روح نے پھیل کے آپ کے پورے جسم کے اندر آ گئی, صلاحیت کر گئی, ٹھیک ہے. اب آپ کے اندر سے کون بولتا ہے؟ آپ کا ضمیر, آپ کا دل, آپ کے جسم کو کیا رکھتا ہے, خون, یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کے باڈی کا ایک حصہ ہے. اسی طرح آپ کے ارد گرد ایک اورا ہے. آپ کے جو فیلنگ ہوتی ہے, جیسے آپ غصے میں آتے ہیں نا, آپ خود بھی فیل کرتے ہیں, آپ کا جسم ٹینس ہو جاتا ہے, دانت میچ لیتے ہیں, کوئی لوگ زبان, میرے ابا ہمیشہ یوں کیا کرتے تھے, کان لال ہو جاتے ہیں, منہ لال ہو جاتا ہے. یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ یہ جسم میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ریئیکٹ کرتی ہے. اسی طرح جب آپ ریس کر رہے ہوتے ہیں یا فائٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کرکٹ میچ ہوتا ہے, آخری بال ہوتی ہے, 2 رنز چاہیے ہوتے ہیں, آپ کا ایڈرلن ہوتا ہے, آپ چیخے مارے ہوتے ہیں, جیتو جیتو, مار, چھکا چھکا ہوتا ہے, ایسے ہی ہے نا. سو یہ آپ کے ارد گرد ایک اورا کریٹ کرتا ہے جو آپ اس وقت فیل کر رہے ہیں. اس وقت آپ بہت ریلیکسڈ موڈ میں ہیں, آپ کا اورا لائٹ گرین ہے. آپ کو پتا ہے کہ مس لالا رخ کے ساتھ ہماری اچھی گفتگو ہوگی, انہوں نے ہمیں بہت عزت سے اپنے گھر پہ بلایا. آپ کے اندر صرف یہ ٹینشن ہے تھوڑی سی کہ میں اچھی طرح سے پرفارم کروں, ٹھیک ہے. یہ ریڈنگ ہو گئی. اب اگر آپ کے دل میں کوئی مسئلہ مسائل ہے تو وہ آپ کی آنکھوں پر, چہرے پر, ہر چیز پر. دیکھیں, منحوس آدمی کی نشانی اس کا چہرہ ہے. کہتے ہیں آنکھیں بولتی ہیں, یہ الفاظ آپ نے شاعری میں سنے ہیں, اس کی آنکھوں نے مجھے میسج دیا. اب تو لوگ فون میں میسج دیتے تھے نا, پہلے لوگ آنکھوں سے میسج دیتے تھے. دیتے تھے نا, وہ بولتی آنکھیں ہیں, اس کے ہونٹ کیسے ہیں. تو یہ تمام چیزیں سائیکک ریڈنگ میں آ جاتی ہیں. جن لوگوں کو ہمیشہ غصہ رہتا ہے وہ ہمیشہ ان کے ہونٹ پتلے ہو جاتے ہیں, بدتمیزی کا نشان ان کے چہروں پر آ جاتے ہیں, جو ادھر اسمائل کرتے رہتے ہیں ان کے اسمائل لائنز بن جاتی ہیں. سو یہ تمام چیزیں فیس ریڈنگ پلس آپ کے اندر سے ایک چیز نکلتی ہے,
ٹھیک جو ہے مجھے بتا رہی ہے کہ آپ کیا ہیں اور کون ہیں اور کیا مسئلہ ہے اور کہاں تکلیف ہو رہی ہے. جیسے ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ آپ کا بلڈ پریشر چیک کرتا ہے، آپ کی زبان دیکھتا ہے، آپ کا پھر کہے گا جی ٹیسٹ اگر اس کو سمجھنا ہے تو بالکل کہے گا ایسے ٹیسٹ کرا دے. اسی طرح سائیکک ریڈنگ ہوتی ہے، جو چہرے کو دیکھ کے آپ کی ساری اندر کے، میں یہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی میں بتاؤں گی کہ جی نہیں آپ نے بتانا ہے مجھے آپ کا کیا پرابلم ہے، میں نے آپ کو اس کا حل بتانا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جو ایشوز ہیں اس کا حل بتانا ہے. پرابلم اگر میں بتانے پہ لگ جاؤں تو وہ تو ایک آدمی فون کرتے جی میرے بارے میں بتایا، میں نے کہا جی آپ انسان ہیں. واہ خوب ہنسا. میں نے کہا 2 ٹانگیں 2 ہاتھ 2 آنکھیں. کہتے ہیں آپ بہت فنی ہے. میں نے کہا فنی کیا، آپ سوال ہی ایسے آپ میرے بارے میں بتائیں. ارے بھائی میں جادوگر ہوں، آپ کی خالی آواز سن کے میں آپ کو سب کچھ بتا دوں؟ دیٹس ناٹ بالکل ایسے. پاسبل نا. چلیے اگلا سوال پوچھیے. گرفتاری سے متعلق لاسٹ پریڈکشن آپ کی سب نے سنی اور میں نے ویورز کو دوبارہ ریمائنڈ بھی کروا دی. مجھے یہ بتائیں عمران خان صاحب دوبارہ گرفتار نظر ہوتے آ رہے ہیں؟ بالکل بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. گرفتاریاں ختم ہوگی. جتنا انہوں نے واویلا مچانا تھا، جو انہوں نے انا کرنا تھا، بےہودگیاں کرنی تھی انتہا سے زیادہ، وہ انہوں نے سب کر لی. ٹھیک ہے. گورنمنٹ ایک ملک کی جو ہوتی ہے نا، سربراہ ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے گھر کا. اگر بڑا گھر کا چھری اٹھا کے اپنے تمام بچوں کو قتل کر دے، یا ساروں کو باتھ روم میں بند کر دے اور 2 دن کھانا نہ دے، اور پھر تیسرے دن ان کو نکال کے ذبح کر دے، اور پھر کہے کہ جی وہ ہم نے تو غربت کی وجہ سے کی. کتنے آپ نے ایسے سنے ہوں گے خبروں میں، بالکل باپ نے اور اپنی بیوی کو بھی اور 3 بچوں کو مار دیا، 4 بچوں کو مار دیا. اور وہ دماغ کی خرابی ہوتی ہے. کتنے لوگ غریب ہیں، سمجھنے بچوں کو مار دے. میں کل ایک بڑی اسینشل چیز میری زندگی کی ہے وہ لینے گئی، شارٹیج. جو بھی ہے ٹیکسیشن کا منسٹر، جس کے انڈر یہ ٹوبیکو اینڈ یہ آتا ہے، اس کے بیٹے کی یا تو شادی ہے یا بیٹی کی، یا اس نے سوچا کہ میں 8-10 کروڑ کا نیا گھر خریدوں. اس نے سوچا کہ بھائی میں کہاں سے لاؤں یہ پیسے، ابھی تو میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سے کہ میں حرام کا تو ریگولر جو آ رہا ہے بھائی 40-50 لاکھ میں تو مشکل سے میرا گھر چل رہا ہے، بچوں کی عیاشیاں چل رہی ہیں، تو یہ میں کہاں سے لاؤں. اس نے کہا ایسے کرتے ہیں امپورٹڈ ٹوبیکو پہ نا ٹیکس لگا دیتے. مطلب 10 سال سے نہیں آپ کو پتا تھا، 5 سال سے نہیں تھا، 6 مہینے پہلے نہیں خیال آیا آپ کو، آج کیوں 2 دن پہلے آپ کو کیوں خیال آیا؟ بھائی یہاں تو آپ غریب کے لیے سب سے سستی کر دیں سگریٹ اور نشہ، کہ مر جائیں، کیونکہ آپ تو ویسے بھی مار رہے، آٹا نہیں ملے گا تو 2 سگریٹ چرس کے پی کے سو جائے گا بیچارہ، نہیں تو وہ شور مچائے گا. بھوکا پیٹ تو شور مچاتا ہے نا. غریب، کل میں ایک وہ دیکھ رہی تھی، بہت پرانا سیریل دیکھ رہی تھی، اس میں فرینچ ریولوشن اور اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں باہر وہ لوگ رو رہے ہیں، چیخے مارے ہیں کہ ہمیں آٹا نہیں مل رہا، کھانے کو نہیں مل رہا. اور آپ اندر ان کا جو بادشاہ کے لیے جو فنکشن ہوتا ہے اور جو اس کا کھانا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ واہ بھائی، باہر وہ بھوکے مر رہے ہیں اور اندر یہ ہو رہا ہے. تو ہمارے یہاں تو یہی ہو رہا ہے، باہر سب لوگ بھوکے مر رہے ہیں. آپ ایک دفعہ ایک بہت ہی اچھا اینکر تھا، میل تھا، آئی ریمبر دیٹ مچ، بڑا مزے کا. پارلیمنٹ کا سیشن ہو رہا تھا، پارلیمنٹیرینز کو روک روک کے پوچھ رہا تھا جی آپ کو پیاز اور ٹماٹر کا بھاؤ پتہ ہے کیا چل رہا ہے؟ یہ کوئی سوال ہے مجھ سے پوچھنے کا؟ میں پارلیمنٹیرین ہوں، کوئی پیاز ٹماٹر بیچتی ہوں؟ ایک کہتے ہیں ہاں پیاز ٹماٹر، میری بیوی کو پتا ہوگا یا نوکر کو پتا ہوگا. مطلب ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر بہرحال عمران خان گرفتار ہوتے نظر نہیں آ رہے، کسی سٹیج پہ وہ گرفتار ہو جاتے ہیں یا نااہل ہو جاتے ہیں، آگے آپ کو ان کا جانشین کون نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں فیملی میں سے یا شاہ محمود یا پولیٹیکل لوگوں میں سے یا کوئی فیملی میں سے بھی ہو سکتا ہے. فیملی میں سے میرا خیال ہے ان کا چھوٹا بھائی ہے، مگر میں نے تو آج تک اس کو کبھی اس کی شکل بھی نہیں دیکھی. کوئی نیازی ہے جس کو اریسٹ کیا تھا، یا بھانجے ایک تو ہاں حسان نیازی، ہاں میں نے تو آج تک اس کی سچی بتاؤں شکل بھی نہیں دیکھی. ٹھیک ہے، کبھی وہ فرنٹ پہ آیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ عمران خان ایک آئیڈیالوجی لے کر آیا. عمران خان پولیٹیشین نہیں ہے، پالیٹکس کھیلنے نہیں آیا. وہ ایک آئیڈیالوجی لے کر آیا ہے جس سے وہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں بہتری آتی. جانشین وہ ضرور بنائے گا، کسی اور کو بنا سکتے ہیں، مگر مجھے وہ نہ تو نااہل ہوتے نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی وہ مجھے گرفتار ہوتے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں
ہمیں ایز اے مسلم، اب میں یہ تمام عوام کو اس وقت میسج دینا چاہتی ہوں کہ اگر تو آپ لوگ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اور اگر آپ اس ملک کے ساتھ وفا چاہتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، اسی طرح اقبال نے اس ملک سے وفا کرنے کا بھی کہا تھا. اگر تو ہم اس ملک سے وفا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے کو ٹھیک کرنا ہے کہ ہم اپنے اندر سے جو بھی غلط کام کر رہے ہیں اس کو نکالیں. جب آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے نا تو آپ ڈرتے نہیں ہیں. اگر آپ چور ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی کسی کا حق مار رہے ہیں تو آپ ڈریں گے، ٹھیک ہے نا. تو آپ اپنے کو پہلے اپنی صفائی شروع کر دیں، پھر باہر کی صفائی شروع کر دیں، اور تبھی یہ ملک صاف ہوگا. یا تو ایک بندہ جیسے خمینی آیا تھا، اس نے آ کے ایک آئیڈیالوجی لائی تھی، یا عراق میں آیا تھا یہ حسین، جس کو کیا نام تھا اس کا، صدام حسین، جس کو کہ انہوں نے پھر بعد میں لٹکا دیا. اس نے آ کے پوری رائل فیملی کو کر دیا تھا عراق کی، یہاں تک کہ چھوٹے بچوں کو بھی اس نے کہا کوئی کھڑا نہ ہو کہ میں بادشاہ کی نسل سے ہوں، ٹھیک ہے. اسی طرح شاہ ایران کا ہوا تھا، ایران میں بھی یہ خمینی صاحب نے کیا، ان کو تو خیر جان بخشی ہوگی، سب باہر چلے گئے. مگر اس ملک کو صاف کرنے کے لیے آپ کو کوئی اور بندہ نظر آ رہا ہے؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں آیا نا. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ نے اس کو ہمارے لیے بھیجا ہے. میرا کوئی اس سے کوئی نہ رشتہ ہے، نہ ناتا ہے، نہ میرا کوئی، سچی بتاؤں، ذاتی پسندیدگی ہے اس کے لیے ایز اے پرسن، کہ واہ بھائی کتنا کیوٹ ہے نا. میری فرینڈ ہے، وہ پاگل ہے اس کے پیچھے، کہتی ہے کہ تمہاری عمران خان سے ملاقات ہوگی نا، اس کو پپی دینا میری طرف سے. میں نے کہا لے میں کیوں دوں؟ کہتی ہے میری طرف سے دے دینا. میں نے کہا تمہاری طرف سے بھی میں اسے کہہ دوں گی نہیں. بڑے لوگوں نے مجھے کہا آپ اسے شادی کریں گی اگر وہ، میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے. میں یہ صرف اس لیے اس کی طرفداری کرتی ہوں یا اس کی لوگوں کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس کو ووٹ دیں، تاکہ اس ملک میں نظام بہتر ہو. اس کو چاہیے تھا، غلطی اس سے ہو گئی، غلطی ہوئی ہے، غلطی اس سے ہوئی، وی شوڈ ایکسپٹ اٹ. اس نے دو بہت بڑی غلطیاں کی. وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، فورن پالیسی اس نے اپنے ہماری بہت سٹرونگ کر دی. اس نے ہمارا امیج پوری دنیا میں بہت اچھا کر دیا. یہ غلطی ہوگی. یہ غلطی اس لیے ہوئی کہ اس کو پہلے پاکستان کو انٹرنلی ٹھیک کرنا چاہیے تھا. ہمارے اداروں کو 2 ادارے ٹھیک کر دیتا نا، پورا پاکستان ٹھیک ہو جاتا. جوڈیشری اینڈ پولیس. میں نے سیوکس پڑھی تھی، 74 میں میں نے میٹرک کیا تھا، 1974 میں، اور 1975 میں میں نے سیوکس ایز اے سبجیکٹ لیا تھا. اس میں لکھا تھا اینی کنٹری دیٹ وانٹس ٹو پروگرس its judiciary and police should be uncorruptible. کیا ورڈ تھا؟ uncorruptible. اور ہمارے ملک میں یہ 2 ادارے سب سے زیادہ کرپٹ ہیں. بالکل. تو اگر مجھے انصاف ہی نہیں مل رہا، ایف آئی آر میری نہیں کٹ رہی. کل مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ کھوسا صاحب کی گھر پہ پتہ نہیں ڈکیتی ہوئی اور ان کی ایف آئی آر ہی کوئی نہیں کاٹ رہا ان کی اس گھر میں جرم کی. میں امریکہ گئی، فرسٹ ڈے ایئرپورٹ سے آئے اور میرے فرینڈ نے کہا کہ میں آپ کو ڈنر پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. سامان گاڑی میں ہی رکھا ہوا ہے، میں نے ابھی اس کا گھر بھی نہیں دیکھا ہے. اور ہم ڈنر لے کھا کے ایسے یوں گاڑی اس نے لائی، یوں سڑک پہ اسٹریٹ، آگے لکھا تھا سنگل لین اور یو ٹرن کٹ تھا. وہ وہاں سے یو ٹرن لینے لگا تھا. اس نے وہ اس کے آگے جھاڑیاں آئی ہوئی تھی، اس نے یو ٹرن لیا اور ہمارے پیچھے پولیس. میں نے کہا رابرٹ کیا ہوگا؟ کہتا ہے کیپ کوائٹ، آئی ول ہینڈل اٹ. میں نے کہا ڈو یو وانٹ می ٹو گیٹ آؤٹ اینڈ ان کو کہوں کہ میں پاکستان سے آئی ہوں اور میں ان کی گیسٹ ہوں اور یہ. کہتے ہیں کچھ مت بولنا، چپ. اچھا. رابرٹ 40-45 سال کا آدمی، ایک کمپنی کا مینیجر ہے، اور یہ ایک 28-27 سال کا لڑکا آیا ہے. ٹیب اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے رجسٹریشن نمبر ڈالا، اس کا آ گیا آپ کے گاڑی پہ ایک اور پہلے سے ٹکٹ ہے اور آپ نے یہ یو ٹرن رانگ یو ٹرن لیا، یہاں لکھا ہے نو یو ٹرن. کہنے لگا آئی ایم سوری آفیسر، میں نے دیکھا نہیں، اس کے آگے جھاڑیاں آئی. اس نے کہا اٹس اوکے، میں تمہیں 800 اس کا جرمانہ کرتا ہوں، $800 کا. کتنے کا؟ $800 کا جرمانہ کرتا ہوں، مگر تمہاری گاڑی نہیں امپاؤنڈ کرتا اور تمہیں جیل میں نہیں ڈالتا. اور یہ سیٹرڈے کی رات ہے. اگر سیٹرڈے کی رات کو یہ پکڑتے ہیں نا تو بانڈ جو بناتے ہیں نا ان کو بانڈز مین کہتے ہیں، وہ بھی سارے چھٹی پر ہوتے ہیں، کورٹس ویسے ہی بند ہوتے ہیں.
تو آپ کو 2 دن جیل میں رہنا پڑتا ہے, اور گاڑی کی امپاؤنڈنگ کا $1000 پر نائٹ کا امپاؤنڈنگ کی فیس ہے. امپاؤنڈنگ کی آپ دیں گے $5000 اس کو پڑ جاتے. اور میں ادھر بیٹھی درود شریف آیت الکرسی, یا اللہ بچا لینا, یا اللہ بچا لینا. مجھے کہنے لگا تم گاڑی سے اتری نا, یہ گولی مار دے گا. اچھا, اترنا نہیں ہے گاڑی سے. یہ لا ہے. 27 سال کے بچے نے آ کے لا امپلیمنٹ کیا, اس نے لا اوبے کیا. اس نے کہا بعد میں اس کی آ کے تصویر لوں گا کہ اس کے آگے جھاڑی ہے, اور اس لیے میں نے نہیں دیکھا, نہیں تو میں لا ابائڈنگ سٹیزن ہوں. یہاں ہمارے ملک میں کون ہے لا ابائڈنگ سٹیزن؟ کوئی بھی نہیں. کسی جگہ دیکھ لو, ببی ریڑھی والا بھی نہیں ہے. مطلب گاڑی لیکسس والا تو نہیں ہے, چلو اس کے پاس پیسہ بہت ہے, مگر گدھے والا کہہ رہا ہے کہ یار میں تو گدھے والا ہوں, میرے پہ تمہارا کیا لا چل رہا ہے؟ کر لے, دے مینو چلان دے. کی دے گا؟ 200 تے میری تہاڑی بندی ہے. It's like funny. میڈم لاسٹ کوشچن میرا, الیکشن اکتوبر 2023 میں نظر آ رہے ہیں آپ؟ کرنے پڑیں گے, ان کو مجبوری ہے, کرنے پڑیں گے. حکومت کرنے پڑیں گے ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, انشاءاللہ. اور الیکشن ہوں گے, اور دونوں ساتھ ہوں گے, پنجاب اور فرنٹیئر میں دونوں کے ساتھ ہوں گے, اکٹھے الیکشن ہوں گے. اچھا, الیکشن ہوں گے, اور تب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ جتنی جماعتیں ابھی جہانگیر ترینہ بنا رہے ہیں, فلانا بنا رہے ہیں, فلانا بنا رہے ہیں, آپ نے تو یہ سوال مجھ سے پوچھا ہی نہیں, بڑا امپورٹنٹ کوشچن وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں پوچھوں گا. اچھا. تو یہ انشاءاللہ ہوں گے, اور بہت اچھے رہیں گے اس ملک کے لیے. میری بہت دعا ہے اس کے لیے. تھینک یو میڈم, آپ نے وقت دیا. جانے سے پہلے ویورز کے لیے کوئی اچھا میسج, میں ہمیشہ جس گیسٹ کے پاس جاتا ہوں اچھا میسج ضرور لیتا ہوں ویورز کے لیے. دیکھیں, میں نے جو چیز سب سے زیادہ کم دیکھی نا ہمارے ملک میں, ہم لوگوں نے اسلام کے نام پہ اس ملک کو آزاد کیا تھا. لا ہم انگریزوں کا استعمال کر رہے ہیں, بینکنگ سسٹم یہودیوں کا استعمال کر رہے ہیں, ورک انوائرمنٹ پہ ہم کافر بن جاتے ہیں, نماز کا ٹائم ہم نہیں دیتے. میں یہ نہیں کہہ رہی ضیاء الحق کی طرح آپ نے کمپلسری کر دینا ہے کہ سب نے نماز پڑھنی ہے, لیکن ٹائم تو دیں کسی کو. کوئی کہتا ہے اگر جھوٹا بھی کہہ رہا ہے نا, وہ جا کے اس کے بعد باہر جا کے کوئی غلط کام کرتا ہے, یہ اس کے گناہ میں آئے گا. لیکن تھوڑا سا آپ لوگ جو چیئرز پہ بیٹھے, کرسیوں پہ بیٹھے ہیں, جن کو کے پاس اللہ نے کوئی آپ کو ایک محکمہ دیا ہے یا آپ کے انڈر لوگ کام کریں, تو تھوڑی سی صلہ رحمی کریں. وقت ایک سا نہیں رہتا, وقت بدلتا ہے. دوسری نہیں, پہلی سب سے بڑی بات, نماز, پلیز نماز کو نہ اگنور کریں. 24 گھنٹے میں سے اللہ آپ سے صرف 1 گھنٹہ مانگ رہا ہے, اور آپ ریلکٹنٹ ہے وہ دینے پر. اس کے بعد آپ مجھے فون کریں گے جی وظیفہ دیں, یہ دیں, میں آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتی. جب آپ اللہ کے قریب پہلے ایک فرض کو نہیں پورا کر رہے, تو آپ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ میں کون ہوں کچھ دینے والی؟ ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کو اللہ نیکی کی ہدایت کرے. آپ اپنے گھروں میں نماز قائم کریں. چھوٹے بچے بھی دیکھیں گے, آپ ان کو ساتھ کھڑا کریں, اونچی آواز میں پڑھیں, آپ کو ڈبل ثواب ملے گا, اور بچے بھی نماز سیکھیں گے. جب وہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے, وہ بھی نماز پڑھتے ہیں. جب وہ نہیں دیکھتے تو پھر وہ بھی لاپرواہی کرتے ہیں. تو پلیز آپ سب کے لیے, گھروں کے لیے, حفظ و امان کے لیے نماز قائم کریں, اپنی فلاح کے لیے نماز قائم کریں. اگر آپ اذان کے ٹرانسلیشن سن لیں نا, تو اس میں وہ کہتا ہے کہ آؤ اپنی فلاح کے لیے, آؤ اپنی صلاح کے لیے, اپنی بہتری کے لیے مسجد میں آؤ نماز پڑھنے کے لیے. تو اللہ آپ کو 5 دفعہ دن میں بلاتے ہیں. آپ کی امی بلائیں تو آپ انکار کریں گے جانے سے؟ آپ کی والدہ بیمار بستر پہ پڑی ہوئی ہیں, آپ کو کہیں بیٹا بات سنو, تو آپ انکار کریں گے؟ لیکن آپ اللہ کو 5 دفعہ دن میں انکار کرتے ہیں. تو کتنی شرم کی بات ہے. وہ رب جو رازق ہے, مالک ہے, ہر چیز ہے, 99 خوبیاں تو اس نے اپنی ویسے بتا دی, کروڑوں ہیں. تو اگر اس کے سامنے پیشانی جھکائیں گے اور اس سے جو بھی مانگیں گے, صدقے دل سے یقین مانیے وہ آپ کو دینے کو تیار ہے. جزاک اللہ خیر. بہت خوبصورت میسج دیا آپ نے. ویورز, آپ نے میڈم لالا رخ صاحبہ کا لاسٹ میسج سنا, بہت ہی خوبصورت میسج تھا. اسی میسج کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا میڈم, اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.